بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے بحر خزر کے پڑوسی ممالک کے درمیان تعاون کی اہمیت اور اس علاقے بالخصوص ایران کے ساحلی علاقوں میں اغیار کی موجودگی کی ممنوعیت پر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی انسانی حقوق کمیٹی اور بین الاقوامی امور میں عدلیہ کے سیکریٹری نے کہا ہے کہ امریکی حکومت اداروں اور مختلف امریکی حکام کے خلاف ایران کے شہید ایٹمی سائنسدانوں کے لواحقین کی جانب سے دائر کیے جانے والے کیس میں امریکہ کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمراں اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ملک کو بچا لیا گیا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں حکمراں اتحاد کی لیڈنگ جماعت شیو سینا میں بغاوت کے بعد سیاسی بحران جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں سیاسی بحران کے درمیان نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے ارکان اسمبلی کی میٹنگ سے پہلے مہاراشٹر کے وزیر داخلہ دلیپ ولسے پاٹل اور دیگر سینئر رہنماؤں نے پارٹی سربراہ شرد پوار کی رہائش گاہ پر پہنچ کر ان سے ملاقات کی۔ اس دوران شیو سینا کے باغی رکن اسمبلی ایک ناتھ شندے کے ساتھ سورت میں موجود رکن اسمبلی نتن دیسائی ممبئی واپس پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ملاقات کر کے کچھ معلومات فراہم کی ہیں۔ دریں نے شیو سینا کے رہنما سنجے راؤت نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پارٹی کے 17 سے 18 باغی ممبران اسمبلی بھارتیہ جنتا پارٹی کے دباؤ میں گوہاٹی میں رکھے گئے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ شندے کے ساتھ گئے ارکان اسمبلی میں سے تقریباً 20 ارکان اسمبلی ہمارے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ادھو ٹھاکرے کی قیادت میں پارٹی مضبوط ہے۔ مجھ سمیت کچھ لوگوں پر ED کا دباؤ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ شیو سینا میں ہیں اور جد و جہد کریں گے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا کر ملک کو بچا لیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دیگر وزراء کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اس فیصلے کے ذریعے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے ملک کے غریب طبقے پر ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن امیروں پر ٹیکس بڑھایا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیٹے کی کمپنی پر بھی ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خود ان کی کمپنی پر 20 سے 25 کروڑ روپے کا ٹیکس بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ بقول ان کے حکومت پورے ملک میں آٹا 40 روپے فی کلو بیچ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر شکر بھی 70 روپے فی کلو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ان کی حکومت عوام کو گھی، چاول، دالیں، آٹا اور شکر سستی فراہم کرتی رہے گی۔ پشاور میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر دستی بم سے حملے کی خبر ہے۔ پشاور کے علاقے بدبیر میں جماعت اسلامی کے رہنما کے گھر پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا ہے۔ پشاور پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دستی بم جماعت اسلامی کے ضلعی رہنما حاجی نیاز کے گھر میں پھینکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دستی بم کے پھٹنے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ پشاور پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ CTD میں درج کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے غذاؤں اور کیمپوں پر مشتمل بھاری امدادی پیکج روانہ کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ
یعقوب سلیمانی نے افغانستان میں آنے والے زلزلہ متاثرین کے پسماندگان کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس زلزلے میں بڑے پیمانے پر ہونے والے جانی اور مالی نقصان کے پیش نظر ایران کی ہلال احمر سوسائٹی نے انسان دوستانہ امدادی پیکج روانہ کیا ہے، جس میں 400 خیمے اور 800 بنڈل شامل ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ نے کہا کہ یہ امدادی کھیپ بدھ کی شام ایرانی فوجی طیارے کے ذریعے بھیجی گئی ہے، جبکہ امدادی اشیاء پر مشتمل دوسری کھیپ زمینی راستے سے افغانستان بھیجی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کی صبح جنوب مشرقی افغانستان میں آنے والے زلزلے میں بھاری تباہی آئی ہے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 6.1 ریکارڈ کی گئی۔ بیروت میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ اور فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ سما نیوز ویب سائٹ کے مطابق جمعرات کو بیروت میں ہونے والی اس ملاقات میں حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے مزاحمت کا عمل تیز تر کرنے، درپیش خطرات اور پیدا کیے جانے والے مسائل و مشکلات اور مذاکرات کے مواقع سے فائدہ اٹھائے جانے اور استقامتی اہداف کو پورا کیے جانے میں باہمی تعاون کے بارے میں گفتگو کی۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ اپنے دورے بیروت میں لبنان کے صدر میشل عون، وزیر اعظم نجیب میقاتی اور پارلیمانی اسپیکر نبی بری سے بھی الگ الگ ملاقات کریں گے۔ تحریک حماس کے وفد کا یہ دورہ بیروت ایسے وقت میں انجام پا رہا ہے کہ علاقے میں غاصب صہیونی حکومت کے بحری جہاز کی موجودگی اور متنازع علاقے سے اس غاصب حکومت کی جانب سے گیس نکالے جانے جیسے اقدامات کی بنا پر سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ استقامتی جوانوں نے فائرنگ کر کے صہیونی فوجیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے طوباس صوبے کے جنوب میں واقع الفاریہ کیمپ پر حملہ کیا، تاہم انہیں محاذ استقامت کے جوانوں کی فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ الفاریہ کیمپ میں حماس اور جہاد اسلامی کے بہت سے حامی اور اراکین ہیں اور انہوں نے ابھی حال ہی میں جنین بریگیڈ نامی ایک نیا مسلح گروہ تشکیل دیا ہے اور تل ابیب کو انتقامی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ الفاریہ کیمپ غرب اردن میں صہیونیوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے اور کسی بھی وقت اس علاقے میں بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی حکام امریکی مدد کو روسی فوج کو پسپا کرنے کے لیے کافی نہیں سمجھتے۔ امریکی جریدے ہل نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ یوکرین نے بھاری ہتھیاروں اور مزید جنگی ساز و سامان کا مطالبہ کیا ہے۔ جریدے ہل نے مزید لکھا ہے کہ یوکرینی حکام بائیڈن حکومت کی اربوں ڈالر کی مدد کے باوجود اسے روسی فوجیوں کو یوکرین سے باہر نکالنے کے لیے کافی نہیں گردانتے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت بعض امریکی حکام تجویز دے رہے ہیں کہ یوکرین امن کے نام پر اپنی کچھ زمینیں روس کو دے کر موجودہ دفاعی صورتحال کو ختم کرے۔ اس طرح کی تجویز دینے والوں میں ہینری کیسنجر بھی شامل ہیں، جنہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ امن مذاکرات شروع کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں جب امریکی حکام بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ مشرقی یوکرین کے دونباس علاقے میں روسی فوجیوں کو برتری حاصل ہے، امریکی چیف آف آرمی اسٹاف مارک میلی کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال بہت کند، مشکل، تھکا دینے والی اور پہلی عالمی جنگ جیسی ہے۔ واشنگٹن میں روس کے سفارت خانے نے ان مجرموں کو سزا دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے جنہوں نے یوکرین میں دونباس کے امن پسندوں کو گزشتہ 8 برس کے دوران جارحیت کا نشانہ بنایا، انہیں مرعوب کیے رکھا اور ان کی نسل کشی کی۔ یوکرین میں جاری جنگ کے موقع پر اپنے دورے یوکرین میں امریکہ کے وزیر قانون نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اس بات کا واضح پیغام بھیج رہا ہے کہ روپوش ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم اور ہمارے شرکاء جرائم کے ارتکابات کے تمام ذمہ داروں کو جواب دہ بنانے کے لیے تمام طریقوں پر عمل کریں گے۔
इरना की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में रूस के सिफारत खाने ने एक बयान में अमरीकी वजीर कानून के बयान की तरफ इशारा किया है जिन्होंने यूक्रेन में मुजरिमों को सजा दिए जाने की जरूरत की बात कही है। ताजा तरीन आदाद शुमार से पता चला है कि दुनिया में मंकी पॉक्स से आलूदा लोगों की सबसे बड़ी तादाद बर्तानिया में पाई जाती है। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक बर्तानिया में मंकी पॉक्स के 793 मामला सामने आ चुके हैं, जबकि बर्तानिया के बाद स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और हॉलैंड शुमार होते हैं। बर्तानिया का दारुल हुकूमत लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स से आलूदा शहर है। बर्तानिया के बाज तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बर्तानिया में हम जिन्स परस्ती के नतीजे में मंकी पॉक्स से आलूदा लोगों की तादाद उस तादाद से कहीं ज्यादा है जिसका ऐलान किया गया है।